بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ لا يحب المتکبرین، صدق اللہ المولانا العظیم۔ وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے۔ رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم جو بھی عبادت کر اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، دکان مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رب قدیر اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم تمام مسلمان کو مرتے دم تک مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، انہ لا يحب المتکبرین، بے شک اللہ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ آج مختصر سے بیان میں آپ حضرات کے سامنے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے یہ چیز بتانے کی کوشش کروں گا کہ انسان اس دنیا کے چکو چوند میں، اس دنیا میں تھوڑا سا مقام ملنے کے بعد ایسا ایگو آ جاتا ہے، ایسا گھمنڈ اور تکبر اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ انسان تو یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا اونچا آدمی ہوں، لوگ مجھے جھک جھک کر سلام کرتے ہیں، لیکن جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر آ جاتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ سن لو، اگر کسی مسلمان کے دل میں ایک رائے کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر آ گیا، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ رائے کا دانہ آپ سمجھ سکتے ہیں، رائے کا دانہ کتنا باریک ہوتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں رائے کے دانے کے برابر بھی اگر ایگو ہے، رائے کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہے، رائے کے دانے کے برابر بھی اگر کسی انسان کے دل میں گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہاں میں کچھ ہوں، جب انسان کے دل میں میں آ جاتا ہے، میں، بس میں ہی میں، صبح اٹھتے ہی وہ میں، شام ہوتے ہوتے میں، رات کو بستر پر جانے سے پہلے میں، انسان جب انانیت کا شکار ہو جاتا ہے، جب اس کے اندر ایگو، گھمنڈ، تکبر آ جاتا ہے، سرکار فرماتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، اگر رائے کے دانے کے برابر بھی ایگو آ گیا، تکبر، گھمنڈ آ گیا، وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے سرکار فرماتے ہیں جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر اگر ایمان ہوگا، جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر اگر ایمان ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل نہیں کرے گا۔ اگر ایمان ہوگا رائے کے دانے کے برابر، جہنم میں داخل نہیں ہوگا، اور اگر رائے کے دانے کے برابر تکبر ہوگا، گھمنڈ ہوگا، پھر وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ قرآن سنو، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق۔ رب فرماتا ہے البتہ ضرور ان لوگوں کو میں پھیر دوں گا آیتوں سے، ضرور ان لوگوں کو میں اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا جو زمین پر ناحق تکبر کرتے ہیں۔ اللہ ایسے بندوں کو آیتوں سے پھیر دیتا ہے، قرآن کی آیتیں سنتے ہیں، دل و دماغ میں بات آتی ہے، لیکن اس پر وہ عمل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ رب فرماتا ہے اگر تکبر کرو گے تمہارے ایمان کو پھیر دوں گا۔ پھر رب ارشاد فرماتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ رب فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو عبادت کے ذریعے تکبر کرتے ہیں،
جو عبادت کے ذریعے تکبر کرتے ہیں، ہاں میں نماز پڑھتا ہوں، ہاں 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہوں، ہاں صبح اٹھنے کے بعد قرآن پڑھتا ہوں، ہاں میں یہ دن کا کام کرتا ہوں، یہ نیکی کا کام کرتا ہوں، رب فرماتا ہے جو لوگ عبادت کے ذریعے تکبر کرتے ہیں، رب فرماتا ہے ایسے انسان کو عن قریب ذلیل بنا کے جہنم میں داخل کروں گا۔ عبادت کے ذریعے تکبر کرنے والا، عبادت کرنے والا انسان یہ نہ سمجھے کہ ہاں میں عبادت کرتا ہوں، مالک نے توفیق دی تو اس کے بارگاہ میں بلایا ہے، اللہ نے توفیق دی تو بلایا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان اپنے آپ کو اس دربار میں آ کر بھی کم تر سمجھے۔ ایک ہی در ایسا ہے رب کا کہ جہاں سب کو برابر رکھا ہوا ہے، یہاں کوئی اونچا نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہی در ہے رب کا جہاں اللہ نے سب کو برابر رکھا ہوا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حرم مکہ میں پہنچا، کعبہ میں پہنچا، حج کے ارادے سے کعبے میں جب پہنچا تو میں نے کیا دیکھا؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں میں طواف کر رہا تھا، طواف کرتے کرتے میں نے دیکھا کوئی امیر ترین انسان آیا اور اس کے ساتھ اس کے چیلے چپاٹے بھی ساتھ میں تھے، اور چیلے چپاٹے آنے کے بعد ہٹو ہٹو راستہ دو راستہ دو، وہ جتنے لوگ تھے اس کے ساتھ وہ سب راستہ بنانے لگے، اور وہ امیر ترین انسان غرور اور تکبر اور گھمنڈ کے ساتھ حرم کعبہ میں تان کر سینہ تان کر زمین پر قدم مارتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں جیسے اس انسان کو میں نے دیکھا حرم مکہ میں اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے، شیخ سعدی فرماتے ہیں فوراً میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ کا دربار ہے اور اتنا گھمنڈ کے ساتھ آ رہا ہے، اللہ کے دربار میں حرم کعبہ میں یہ انسان آ رہا ہے، اتنا پروٹوکول، اتنے سارے لوگ جو ہٹو ہٹو کر کے نعرے لگاتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں ہٹ جاؤ، یہ امیر انسان آ رہا ہے، اس امیر کو اپنے مال پر اتنا گھمنڈ کہ حرم مکہ میں آ کر تن تنا کر آ رہا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں میں نے دیکھا لیکن مجھے افسوس ہوا، کہہ نہ سکا، کچھ بول نہ سکا میں اس کے بارے میں، وہ امیر انسان تھا، اس کے باڈی گارڈ ساتھ میں تھے، میں کچھ بول تو نہ سکا، لیکن دل میں خیال آیا کہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر گھمنڈ دکھا رہا ہے، اللہ کو تکبر دکھا رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں آ کر۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں دیکھا دل جلا، افسوس ہوا مجھے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں میں طواف کر کے میں تو نکل گیا، کئی سال کا عرصہ گزرا، ایک مرتبہ میں بغداد شریف پہنچا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں جیسے میں بغداد شریف پہنچا، راستے کے کنارے میں جا رہا تھا، اچانک راستے کے کنارے پر ایک غریب کھڑا تھا، غریب بھیک مانگ رہا تھا اللہ کے نام پر مجھے روٹی دے دو، کئی دن کا عرصہ ہو گیا میں نے کھایا نہیں۔ وہ غریب انسان راستے کے نکڑ پہ کھڑے ہو کر بھیک مانگ رہا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں مجھے خیال آیا یہ بھی اللہ کا بندہ ہے، غریب ہے، مفلس ہے، جب بھیک مانگ رہا ہے اللہ کے نام پر۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں اس کی صدا آواز سن کر میں اس کے قریب گیا، اور جیسے ہی اس کو میں ابھی بھیک دینا چاہتا تھا، جیسے ہی دیکھا تو شیخ سعدی فرماتے ہیں میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، اس غریب کو دیکھ کر آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، میں غور سے اسے دیکھتا رہا، ٹک ٹکی باندھ کر اسے میں دیکھتا رہا۔ تو وہ غریب انسان کہتا ہے اے آنے والے اگر میری مدد کر سکتا ہے تو مدد کر، اور اگر مدد نہیں کر سکتا تو یہ ٹک ٹکی باندھ کے غور سے مجھے کیوں دیکھتا ہے، اگر مدد کر سکتا ہے تو مدد کر ورنہ آگے بڑھ۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں جیسے ہی میں اس سے قریب جا کر اور غور سے دیکھنے لگا، میرے منہ سے ایک آہ کی آواز نکلی، میں زور سے چیخا، جیسے ہی چیخا تو وہی غریب نے مجھے پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد کہا کون ہے تو، مجھے دیکھ کر چلاتا کیوں ہے، اتنا چیختا کیوں ہے؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں شاید میں نے تجھے کہیں دیکھا ہے۔ شیخ سعدی نے اسے غریب سے کہا شاید میں نے تجھے کہیں دیکھا ہے، تیرا چہرہ میری نگاہوں میں ہے، ایک نہ ایک مرتبہ تو تجھے میں نے ضرور دیکھا ہے۔ تو وہ انسان کہتا ہے ہاں کہیں دیکھا ہوگا، فوراً شیخ سعدی کو یاد آتا ہے اور فرماتے ہیں شاید تو وہی تو نہیں جو حرم کعبہ میں گھمنڈ کے ساتھ آیا تھا، تو وہی تو نہیں جو حرم کعبہ میں اتنا گھمنڈ کے ساتھ کئی سال پہلے آیا تھا۔ وہ انسان کہتا ہاں اے انسان میں وہی انسان ہوں جو حرم کعبہ میں گھمنڈ کے ساتھ تکبر کے ساتھ آیا تھا، یہ تکبر کرنا مجھے اتنا بھاری پڑا کہ حرم کعبہ سے باہر نکلا ہوں، میرے عذاب کے سلسلے شروع ہو گئے ہیں۔ اور اے شیخ سعدی سنو، آج کا دن ہے، سارا مال ختم، ساری جائیداد ختم، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، آج چوراہے پر کھڑے ہو کر بھیک مانگ رہا ہوں۔ سوچیے آپ، یہ گھمنڈ انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ ہمارے پاس تھوڑا سا مال آنے کے بعد ہم نے غریبوں کو اتنا دھتکار دیا ہے، بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی مالدار ہیں، ہم ہی تکبر کرنے کے لائق ہیں۔ یاد رکھنا ہم مسجد میں آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ نہیں اللہ اکبر، کیا مطلب؟ بندہ مسجد میں آ کر کہتا ہے کہ سب سے بڑا تو اللہ ہے،
سب سے بڑا اللہ ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں تکبر کرنا اگر کسی ذات کو زیبا دیتا ہے تو فقط وہ اللہ کی ذات ہے۔ تکبر کرنا، بڑائی بیان کرنا اگر کسی ذات کے لیے روا ہے تو وہ فقط اللہ کے لیے ہے۔ بندہ تکبر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ مال کی بنیاد پر جتنے لوگ گھمنڈ کی اختیار کرتے ہیں، جن کے دل میں ایگو پیدا ہو جاتا ہے، وہ انسان ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے۔ بہقی شریف کی حدیث ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ کھڑے ہوئے اور ممبر پہ کھڑے ہو کر سیدنا فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو سنو، میں نے ان کانوں سے سرکار کا فرمان سنا ہے، میں نے ان کانوں سے سرکار کا فرمان سنا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اللہ کی رضا کے لیے اگر جھک جائے گا اللہ اسے بلند فرما دے گا۔ من تواضع للہ فقد رفع اللہ، سرکار نے فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جھک جائے گا، رب تبارک و تعالیٰ اسے بلند فرمائے گا۔ اور دنیا میں یاد رکھنا، بلند انسان وہی ہوگا جسے اللہ بلند فرمائے گا، اور جب اللہ کسی کو بلند فرمائے گا دنیا کی کوئی طاقت اسے گرا نہیں سکے گی۔ سرکار فرماتے من تواضع للہ فقط رفع اللہ، جو اللہ کے لیے کسی کے سامنے جھک جائے گا اللہ تعالیٰ اس سے بلند فرمائے گا۔ آگے سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان کسی دوسرے انسان کو ایگو دکھائے گا، تکبر کرے گا، گھمنڈ میں مبتلا ہوگا، غرور اس کے دل میں پیدا ہو جائے گا، اور تکبر پیدا ہونے کے بعد وہ انسان تو یہ سمجھے گا کہ میں بہت بڑا ہوں، بہت بڑا ہوں، بہت بڑا ہوں، یہاں تک کہ سرکار فرماتے ہیں کل قیامت کے دن یہی تکبر کرنے والا، گھمنڈ کرنے والا، ایگو اختیار کرنے والا قیامت میں آئے گا تو کتے اور خنزیر کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ تکبر کرنے والا کتے اور خنزیر کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ کس چیز پر ہمیں گھمنڈ ہے؟ کس بات پر ہم گھمنڈ کر رہے ہیں؟ 29واں پارہ سورہ دہر، رب ارشاد فرماتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ رب ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کو کیا ہو گیا ہے، انسان کو کیا ہو گیا ہے جب وہ کچھ نہیں تھا، انسان کو کیا ہو گیا ہے جب وہ کچھ نہیں تھا، اس کا نام بھی نہیں تھا، ہم نے منی کے قطرے سے اسے پیدا کیا ہے، پھر اسے آنکھ عطا فرمائی، سننے والے کان دیے تاکہ ہم آزمائیں کہ وہ کون سا عمل کرتا ہے۔ ہم کس بات پر گھمنڈ کرتے ہیں، کس چیز پر ہمارے اندر ایگو پیدا ہو جاتا ہے؟ اور جو انسان مال کی بنیاد پر گھمنڈ کرتا ہے، مال کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تو یاد رکھنا مال نمرود کے پاس بھی تھا، مال فرعون کے پاس بھی تھا۔ دنیا میں سب سے پہلا گناہ جو ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے، تکبر والا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور جب شیطان سے کہا شیطان اسجد، میرے آدم کو سجدہ کرو، جب سجدے کا حکم دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو شیطان نے کیا کہا تھا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ میں آدم کو سجدہ کیوں کروں، میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے، اور مٹی سے آگ بہتر ہے، مٹی سے آگ زیادہ ہے۔ جب اس کے اندر یہ ایگو پیدا ہوا اور اس نے حضرت آدم کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا انکار کیا، تو رب نے کیا فرمایا؟ اخرج فإنک رجیم، نکل جا میری بارگاہ سے۔ تکبر آیا، گھمنڈ آیا، نکل جا میرے بارگاہ سے۔ نمرود کے پاس بھی بہت سارا مال تھا، اور اتنا مال، پوری دنیا پر بادشاہت اور حکومت تھی اس کی، لیکن جیسے اس کے اندر بھی ایگو پیدا ہوا، تکبر پیدا ہوا، وہ اللہ مسبب الاسباب ہے، خالق کائنات ہے۔ نمرود جو لوگوں کے سامنے ظلم و زیادتی کرتا تھا، اتنا بڑا بادشاہ، ساری چیزیں موجود تھی، کسی چیز کی نمرود کے پاس کمی نہیں تھی، لیکن رب تبارک و تعالیٰ جب کسی کو پکڑتا ہے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جب اللہ پکڑتا ہے دنیا کی کوئی طاقت چھوڑا نہیں سکتی۔ نمرود اتنا امیر ترین انسان، اتنا زیادہ مال جائیداد بھی ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پکڑا تو ایک لنگڑے مچھر کو اس کے ناک میں داخل کیا، ایک لنگڑے مچھر کو اس کے ناک میں داخل کیا، وہ لنگڑا مچھر ناک کے ذریعے سے دماغ میں پہنچا۔ اب اس کی حالت اتنی خراب کہ کل تک جو اس کے باڈی گارڈ ہوا کرتے تھے، آج نمرود نے کہا کہ آج ہوا مت کرو، جوتے اٹھاؤ میرے سر پہ مارو۔ یہ اللہ کی پکڑ ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔
اب وہی جو کل تک جو ہوا کرتے تھے آج وہ چپل لے کر نمرود کے سر پہ کھڑے ہو کر چپل سے مار رہے ہیں. کس چیز کی بنیاد پر؟ یہی ایگو کی بنیاد پر. کل تک ہوا کرنے والے آج جوتے مار رہے ہیں. آج ہم اور آپ مال کی بنیاد پر لوگوں کے سامنے بڑی بڑی باتیں گالیاں دے دیتے ہیں, نہ جانے اسے کیا سے کیا کہہ دیتے ہیں. یاد رکھنا, جو اللہ مال دے سکتا ہے وہی اللہ مال لے بھی سکتا ہے. جب وہ اللہ مال لے لے گا, آج ہمارے گھر پر کوئی غریب بھیک مانگنے کے لیے آتا ہے, ہم اسے دھتکار دیتے ہیں, بھگا دیتے ہیں, نہ جانے کیسے کیسے الفاظ کہہ دیتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچئے گا کہ جب بھی کسی غریب کو دھتکارو فوراً یہ سوچنا, آج جس غریب کو میں دھتکار رہا ہوں اس کی جگہ پر اگر میں ہوتا تو, مجھے کوئی اگر دھتکارتا تو, مجھے کوئی بھگاتا تو کیا ہوتا. اور یہ دھتکارنے والا اتنا ذلیل اور رسوا ہوتا ہے, قیامت میں تو رسوا ہوگا. سرکار فرماتے ہیں جو ایگو کرتا ہے, تکبر کرتا ہے, گھمنڈ میں مبتلا ہوتا ہے, سرکار فرماتے ہیں قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو چونٹیوں کے مانند بنا دے گا. یہ تکبر کرنے والے چونٹیوں کے مانند ہو جائیں گے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ یہ تکبر کرنے والے چونٹیوں کے مانند کیوں ہو جائیں گے؟ تو سرکار فرماتے ہیں وہ چونٹیوں کے مانند ہو جائیں گے اور سارے لوگ ان کو روندتے ہوئے آگے بڑھیں گے. سارے لوگ ان کو روندتے ہوئے آگے بڑھیں گے. آج مال کی بنیاد پر لوگوں کے سامنے نازیبا الفاظ کہنے والے سنیں. غریب نواز بیٹھے ہیں, غریب نواز کے ایک مرید ہیں جن کا نام شیخ علی ہے, وہ بھی بیٹھے ہیں. ایک امیر ترین انسان غریب نواز کے دربار میں داخل ہوتا ہے اور شیخ علی کا گریبان پکڑ کر کہتا ہے او بابا کب سے میرا قرضہ لے کر گیا ہے, ابھی تک قرضہ واپس نہیں دیا, کب میرا پیسہ تو واپس کرے گا؟ وہ نہ جانے برے برے الفاظ کہنے لگا. جیسے ہی غریب نواز کے کانوں تک بات پہنچی, غریب نواز نے اسی امیر کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑنے کے بعد کہا ہے امیر کیا بات ہے, بتا تو صحیح. وہ امیر آ کر کہتا ہے یہ تمہارا مرید ہے, کب سے مال لے کر گیا ہے, قرضہ واپس نہیں کرتا ہے, تاریخ پر تاریخ بہت ساری تاریخیں دے چکا ہے, لیکن اب تک میرا مال اس نے مجھے واپس نہیں کیا ہے. آج یہ میرا مال واپس کرے گا, اور اگر مال واپس نہیں کرے گا اسی کا گریبان پکڑ کر شہر کے اندر لے جاؤں گا, بازار میں اسے ذلیل اور رسوا کر دوں گا. غریب نواز نے ارشاد فرمایا مت کر, اللہ نے تجھے مال دیا ہے تو اس کا احساس کر. یہ غریب ہے, یہ تیرے بعد تاریخ مانگتا ہے, مہلت مانگتا ہے, اگر تو مہلت دے سکتا ہے تو مہلت دے دے. وہ امیر انسان مال کی بنیاد پر, مال کے لالچ میں اتنا گھمنڈی ہو چکا تھا کہ وہ غریب نواز کا بھی ادب نہیں کرتا, غریب نواز کے بارے میں بھی نازیبا الفاظ اور برے برے الفاظ کہتا ہے. جب برے برے الفاظ کہے, اللہ اکبر, غریب نواز کچھ نہیں بولے. آپ کا دریائے کرم جوش میں آیا. غریب نواز نے ارشاد فرمایا یا تو مہلت دے دے, اور اگر مہلت نہیں دیتا تو آپ نے اپنی چادر پھیلائی, اور چادر پھیلانے کے بعد کہا دیکھ اسی چادر میں میں اپنا ہاتھ ڈالتا ہوں, ہاتھ باہر نکالوں, تیرا جتنا قرضہ ہے سارا قرضہ لے لینا. اس چادر میں ہاتھ ڈالتا ہوں, میں ہاتھ اپنا نکال لوں, پھر تو اپنا ہاتھ ڈالنا اور جتنا تیرا پیسہ ہے سارا قرضہ لے لینا. وہ امیر مال کی بنیاد پر اتنا گھمنڈی ہو چکا تو اس نے کہا بچھاؤ بچھاؤ دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے. غریب نواز نے اپنی چادر کو بچھایا. اللہ جانے غریب نواز نے کون سا دم کیا تھا, کیا پڑا تھا, اللہ نے اسی چادر کو خزانوں سے بھر دیا. خزانے سے بھرنے کے بعد جب اس امیر نے دیکھا کہ بہت سارا مال ہے, مال کی بنیاد پر دل میں لالچ پیدا ہوئی. جتنا قرضہ تھا وہ تو لے لیا, قرضے کے بعد اور زیادہ مال لینے لگا. مال ہے, لالچ ہے انسان کے دل میں. وہ انسان جتنا تھا اس سے زیادہ لینے لگا. غریب نواز جانتے تھے, کچھ نہیں کہا, لے تجھے جتنا لینا ہے لے لے. وہ لیتا ہے, اپنی جیب سب کچھ بھر لیتا ہے, بھرنے کے بعد چلا جاتا ہے. جیسے ہی وہ چلا گیا, غریب نواز نے اپنے اسی خادم سے کہا بیٹا آئندہ خیال رکھنا, آئندہ امیروں کے دروازے پہ مت جانا, آئندہ کبھی بھی مالداروں کے پاس مت جانا. جب جب ضرورت پڑے اللہ سے مانگنا یا سرکار سے مانگ لینا. جب ضرورت پڑے اللہ سے مانگ لینا, سرکار سے مانگ لینا, امیروں کے پاس مت جانا. یہ امیر آج تجھے ذلیل کر کے گیا ہے, رسوا کر کے گیا ہے, بیٹا اب کبھی ان کے دروازے پہ مت جانا. بات ہو گئی, کئی دن کا عرصہ گزر گیا. کئی دن جیسے گزر گئے, وہی امیر انسان اب غریب نواز کے دربار میں دوبارہ آتا ہے, قدم پکڑتا ہے, کہتا ہے حضور معاف کر دیجئے, اب کبھی مجھ سے ایسی غلطی نہیں ہوگی. غریب نواز نے کہا بتا کیا بات ہے, کیوں آیا ہے معافی مانگنے؟ اس دن تو دن دناتا ہوا آیا تھا, چلا کر آیا تھا, بتا آج کس لیے آیا ہے؟ اب وہ غریب انسان, وہ امیر انسان کہتا ہے حضور جب سے میں یہاں سے گیا ہوں, آپ کے دربار سے نکلا ہوں, میرا سیدھا ہاتھ سن ہو گیا ہے, پورا ہاتھ بیکار ہو گیا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو میں نے زیادہ مال لے لیا ہے اس لیے میرا ہاتھ سن ہو گیا ہے, حضور مجھے معاف کر دیجئے. غریب نواز نے ارشاد فرمایا اے امیر سن لے, زیادہ مال لینے کے سبب تیرا ہاتھ سن نہیں ہوا ہے. ایک غریب اور مفلس انسان کے ساتھ جو تو نے گھمنڈ کیا ہے, تکبر کیا ہے, اسے جو حقیر سمجھا ہے, اس کا اللہ تعالیٰ نے تجھے زمین ہی پر عذاب دے دیا ہے.
کہ جو تم نے تکبر کیا ہے یہ اس کا عذاب ہے۔ تکبر کسے کہا جاتا ہے؟ انسان یہ سمجھتا کہ ہاں میں ہی بڑا ہوں، سب حقیر ہیں، کوئی حقیر کسی کو حقیر نہ سمجھے، سب اللہ کے بندے ہیں، اور جو اللہ کی بارگاہ میں متقی جو پرہیزگار ہوتا ہے وہی اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام حاصل کرنے والا ہوتا ہے۔ ہم اس دنیا میں رہیں نیچے بن کر رہیں، پست ماندہ بن کر رہیں، ہم کچھ نہیں ہیں، جو کچھ ہیں وہ اللہ کے کرم سے ہیں، جتنا ہے ہمارے پاس وہ اللہ کے کرم سے ہے۔ جب اللہ اپنے کرم سے دے سکتا ہے تو پھر اللہ بندے پر عتاب نازل کرنے کے لیے مال کو لے بھی سکتا ہے۔ اس لیے صاحبو، اپنے دل سے غرور، تکبر، گھمنڈ، ایگو، یہ ساری چیزیں نکال دو، سب کے ساتھ بھائی بھائی بن کے رہو۔ جب انسان بھائی بھائی بن کے رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرماتا ہے، اور جب اللہ کا کرم ہوتا ہے تو پھر انسان یہاں بھی کامیاب ہوتا ہے وہاں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔